السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سلام ہے اکابرین وفاق المدارس العربیہ پاکستان پر، جناب صدر محترم شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح آیت الخیر حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کی بصیرت کو، ان کی بصارت کو، ان کی فقاہت کو، ان کی مہارت کو، ان کی بیدار مغزی کو اور ان کی ہمہ جہتی کو سلام ہے۔ اللہ رب العزت ان کے سائے تادیر ہمارے سروں پر سلامت رکھیں، اور یہ اسی طرح سے امت کی، علماء کی، مدارس دینیہ کی سرپرستی اور رہنمائی فرماتے رہیں۔ الحمدللہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے سالانہ امتحان 1447 ہجری بمطابق 2026 عیسوی بخیر و عافیت منعقد ہو چکے، اختتام پذیر ہو چکے الحمدللہ۔ لیکن ایک چھوٹا سا جو مس ہیپ ہوا، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے اس کو بڑے ہی منظم طریقے سے ہینڈل بھی کیا، اور اس واقعے کے جو کردار تھے ان کو آشکارا بھی کیا، ان کو بے نقاب بھی کیا، اور وہ انجام تک پہنچے کہ چکوال کے علاقے کے بعض نام نہاد علماء، انہوں نے اس امتحان کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی، اس کو داغدار کرنے کی کوشش کی، جو کہ ایک ایسا منظم سسٹم تھا جس پر الحمدللہ دنیاوی علوم والے، دنیاوی اداروں والے اور کالجز یونیورسٹیز والے فخر کرتے ہیں۔ انہوں نے ایسے نظام امتحان پر تھوڑا سا نقب لگایا، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے بڑی بیدار مغزی کے ساتھ ان کو انجام تک پہنچایا۔ یہ ہمارے اکابرین کی شفافیت ہے اور ٹرانسپیرنسی ہے، اس سے ہمارے پتہ چلتا ہے ہمارا نظام کتنا ٹرانسپیرنٹ ہے، اور ہماری شفافیت الحمدللہ سب پر واضح ہے، اور الحمدللہ ہمارے اکابرین نے ان کو کیفر کردار تک پہنچایا، اور ان کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنایا۔ انہوں نے مدارس کے پیپر کو لیک کرنے کی، آؤٹ کرنے کی سازش کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ ناکام ہوئے، اور ہمارے اکابرین نے ان پر گرفت کی اور ان کو جو ہے وہ منظر عام پر لائے، ان کے نام، ان کے سارے پتے۔ تو یہ ایک بہت ہی اچھا اقدام تھا کہ ایسے نظام امتحان پر وگرنہ قدغن لگنے جا رہی تھی جس کا نظام منظم جو ہے وہ ایک طریقہ سب میں رائج ہے۔ الحمدللہ پورے ملک پاکستان میں، کراچی سے خیبر تک، گلگت بلتستان اور اسی طرح بلوچستان، کے آخری گاؤں تک، جہاں بھی وفاق المدارس کا نظام ہے، الحمدللہ ایک ایسا مربوط سلسلہ ہے کہ بیک وقت اور بر وقت امتحان کا انتظام الحمدللہ یہ ایک شاندار جو ہے وہ ایک طریقہ کار ہے جو کہیں اور کسی نظام میں نہیں ملتا، اور یہ وفاق المدارس کا ہی حصہ ہے، اور کیوں نہ ہو ہمارے بڑوں کی، اکابرین کی ایک نشانی ہے، ہمارے بڑوں کا، اکابرین کا لگایا ہوا ایک پودا ہے، اور الحمدللہ یہ روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے، اور اس کی چھتری تلے جو ہے وہ کئی مدارس جو ہیں وہ الحمدللہ سائے میں سے محفوظ ہو رہے ہیں، اور اس کے سائے میں آ کے اپنے آپ کو محفوظ کر رہے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایک مسہیپ ہوا، لیکن الحمدللہ بڑوں نے اس پر قابو پایا، اور ان کے نام بھی منظر عام پر لے آئے کہ یہ وہ چہرے تھے جنہوں نے ہمارے نظام امتحان کو بدنام کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ہمارے مسلک پر دھبا لگانے کی کوشش کی، چند ٹنکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر، ان کی ساری ڈیٹیل کو اکابرین نے منظر عام پر لا کر رکھ دیا، تاکہ آئندہ کوئی ان کے نقب کا، ان کی جو ہے وہ شیطانیوں کا جو ہے وہ اس سے متاثر نہ ہو، اس کا جو ہے وہ ڈسا ہوا نہ ہو۔ اور میری اکابرین سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ جس طرح ان کے نام اور ان کے اداروں کو جو ہے وہ آشکارا کیا، ریویل کیا، ان کی شکلوں کو بھی ریویل کرنا چاہیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، علماء دیکھ لیں کہ یہ نورانی لباس میں شیطانی چہرے ہیں، تاکہ ان کو مزید عبرت کا نشان بنایا جائے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید، عبرت والوں کے لیے کافی ہے۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمارے اس نظام کو داغدار ہونے سے بچا لیا، اور نام بھی ایسے ہیں جن کے نام میں عثمانی آتا ہے، کاش کہ وہ اپنے نام کی لاج رکھ لیتے۔ ہمارے بڑے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں دامت برکاتہم، کیسی شخصیت ہیں، شبیر احمد عثمانی ہیں، ان کے نام کی لاج رکھ لیتے۔ سیدنا عثمان غنی کا تو نام بڑا ہے، تو کاش اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتے اور ایسی گھنونی حرکت نہ کرتے۔ خیر، یہ کرپشن کا آنا، کالی بھیڑوں کا ہونا، یہ کہیں پہ بھی ممکن ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان کالی بھیڑوں کو باہر نکالنا، اور الحمدللہ یہ ہمارے اکابرین نے کیا، ایسی کالی بھیڑوں کو کان سے پکڑ کر کے باہر نکال دیا، اور جسم سے ایسے پھوڑے کو آپریشن کے ذریعے سے نکال دیا تاکہ جسم باقی جو ہے وہ تندرست رہ سکے۔ تو ایسی کالی بھیڑوں کو بے نقاب کر دیا تاکہ ہمارا نظام امتحان ویسے کا ویسے شفاف طریقے سے چلتا رہے، اور الحمدللہ اس کو دنیا بھی مانتی ہے۔ ہم نے بھی دنیاوی امتحانات بھی دیکھے ہیں، ہم نے کالج یونیورسٹیز کے ایگزامینیشن بھی دیکھے ہیں، ان کے ایگزامینیشن ہال بھی دیکھے ہیں، ان کے عملے کے ساتھ بھی ہمارا جو ہے وہ واسطہ پڑا ہے، ان کو بھی ہم نے آزمایا ہے، لیکن الحمدللہ مدارس جیسا نظام کہیں پہ نہیں ملا۔
یہ تحدیث بالنعمہ کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے جس امتحان کے ساتھ، نظام امتحان کے ساتھ، جن اکابرین کے ساتھ ہم کو جوڑا ہے، الحمدللہ اس کا کہیں پہ بھی مقابلہ نہیں ہے. اور بھلے کرونا آئے، بھلے کوئی بھی آفت ہو، جو امتحان تھا وہ ویسا الحمدللہ رہا اور آئندہ بھی انشاءاللہ ایسا رہے گا. اور ہماری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمارے ان اکابرین کو سلامت رکھے. اکابرین وفاق المدارس العربیہ، ان کی جو ہے وہ صحتوں میں، عمروں میں، علم میں اللہ اضافہ فرمائے، برکتیں فرمائے، اور ایسے ہی جو ہے یہ امت کی، اکابرین کی، مدارس دینیہ کی سرپرستی کرتے رہیں. اور جو ملوث ان میں لوگ ہیں وہ اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ ان کو جو ہے وہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ سامنے لانا، ان کو منظر عام پر لانا، اس سے جو ہے باقی لوگ جو ہے وہ اللہ کرے وہ بھی سبق سیکھیں، اور جو کہ ایسا ارادہ رکھتے تھے اور یہ ایسا جو ہے وہ کام کا ارادہ رکھتے تھے، اللہ ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور الحمدللہ ہمیں بھی دلی اطمینان ہوا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا اکیڈیمک فیوچر، ہمارا تعلیمی مستقبل وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، ہمارے اکابرین کے ہاتھوں میں ہے. اللہ ان کو سلامت باکرامت رکھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور وفاق المدارس کو اور مدارس دینیہ کو ایسے تمام شرور سے اور فتنوں سے اللہ محفوظ فرمائے. یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ جو نظام علماء کے ہاتھ میں آتا ہے وہ کس قدر شفافیت کے ساتھ چلتا ہے. حکومت کو چاہیے اپنے نظام کے اندر علماء کو لیں، علماء کو ساتھ جوڑیں، علماء کو ساتھ ملائیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ کرپشن کا کس طرح خاتمہ ہوتا ہے، کرپشن کس طرح جڑوں سے اکھڑتی ہے، اور کرپشن کس طرح جو ہے وہ اپنے منہ آپ گرتی ہے اگر علماء کو ساتھ ملا لیں گے. انشاءاللہ جب علماء ساتھ ہوں گے کرپشن ختم ہوگی. اور اللہ کا شکر ہے جو کام علماء نے کر کے دکھایا ہے وہ اعلیٰ مثال پہ، اعلیٰ بلندیوں پہ اس کو جو ہے وہ پہنچا کے دکھایا ہے. وفاق کا سسٹم آپ کے سامنے ہے. اسی طرح جو ہے وہ وفاقی مذہبی امور جو تھے، مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ مفتی عبدالشکور صاحب وہ وزیر حج بنے تو دنیا نے دیکھا کیسے انہوں نے اچھے طریقے سے اس کو مینج کیا. تو اسی طرح باقی نظام جب انشاءاللہ ہم علماء کے ہاتھ میں دیں گے تو اس کی پھر مثال نہیں ملے. والسلام.